ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، آیا شریک ٹھہراتے وہ جو پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو بعض درگاہوں سے تعلق ہے اور بعض بزرگوں کے بارے میں عقیدت ہوتی ہے کہ وہاں آنے جانے سے اولاد ہوتی ہے، اس نظریے کبھی آیات رد کرتی ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور نہیں ہو سکے گی ان سے مدد، وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ پکارے ان کو نیکی کے کاموں کی طرف، لا يتبعوکم، وہ نہیں آ سکتے۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے بارے میں، ادعوتموہم، کہ انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو۔ اب یہ کہ جن کو پکارتے ہیں وہ کون ہے؟ بریلیان کہتے ہیں وہ بت ہے، وہ مورتی ہے، کمکل۔ بت کسی کا ہوتا ہے، خود کوئی بت ہوتا ہے؟ بھینس کا بچہ مر جاتا ہے تو چمڑے میں لوگ بھوسا ڈال لیتے ہیں اور بھینس کو دودھ کے وقت رکھتے ہیں، وہ اسے بچہ سمجھ کر چاٹتی ہے اور دودھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہماری پشتوں میں اس کو کہتے ہیں گڈے۔ تو وہ بھوسا جس میں بھرا ہوا ہے گڈے، اس کی بھی کوئی حقیقت تھی، ایک کٹا پیدا ہوا تھا جو اب نہیں ہے دنیا۔ اللہ اکبر، میری باتیں سمجھو ذرا، میرا گلا خراب ہے لیکن مضمون زوردار ہے۔ اب سن لو قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بندے تھے تمہارے جیسے، لات، منات، عزا اور 360 بت۔ پوری دنیا کے اندر جو بت پرستی ہوئی، ہر بت کسی بزرگ کی یادگار ہے۔ فَدْعُوهُمْ، پس ان کو پکارو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس وہ جواب دے تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ عزیزان گرامی قدر، بات سنو، شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ بت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہر شہر میں جو درگاہ ہے اسی سے ہم مدد مانگیں گے، اسی کی نیاز دیں گے، مشکلات میں آواز دیں گے۔ شیطان کو دیکھو، ایک بزرگ کے بت کہاں کہاں لے چلے گے، اور کہا کہ بت بناتے تو ہندو ہو جاتے اور بزرگوں کو مانتے ہیں، درگاہوں کو، تو اہل سنت والجماعت بریلوی ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیطان نے کیسے کام بگاڑا۔ قرآن نے اس لیے کہا جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی بندے تھے تمہارے جیسے۔ مولانا ضیاء القاسمی پاکستان کے مطلق العنان خطیب تھے، دیوبندیوں کا ترجمان تھے، توحید و سنت کے للکار و مناظر تھے۔ پنجاب کی سرزمین پر اس جیسے غیرتی عالم اور مناظر نہیں دیکھا گیا۔ افسوس اخیر میں بعض ایسے کاموں میں الجھ گئے جو ان کی شان کے لائق نہیں تھی، تو مرنے سے بہت پہلے ہی گمنام ہو گئے، ورنہ وہ نام دیوبند کا آن بان تھا۔ بنس روڈ پہ دوپہر کو تقریر تھی، ظہر کے بعد 3-4 بجے، اور ضیاء القاسمی اسٹیج پہ کھڑا ہو کے تقریر کرتا تھا۔ اللہ نے تقریر کا ملکہ دیا تھا، تقریر کرنا جانتے تھے، اور تقریر کیا ہوتی تھی، سبحان اللہ، موتیاں پہ روتے تھے، لال و جواہر لٹاتے تھے، گن گرج ہوتی تھی، شعلہ بیانی تھی ایسی کہ جیسے آگ برس رہی ہے، اور بدعتیوں کی خوب خبر لے رہے تھے۔ ایک چٹ آیا، کاغذ آیا، اس پہ لکھا تھا آپ جو آیتیں پڑھتے ہیں اور درگاہوں پر فٹ کرتے ہیں
یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی. اس وقت پہلی مرتبہ میں نے یہ آیت مولانا سے سنی. انہوں نے ویسے اسٹیج پر گھوم کر کہا، جھوم کر، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے ولی اور پاک لوگ گزرے ہیں. بت کدھر ہے؟ بت تو تم بیچ میں لا رہے ہو شیطان کو دھوکہ دینے کے لیے. تم سے شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہے. اور یہ آیت اہلیان بدعت کے گلے میں مچھلی کا کانٹا ہے، نہ وہ نکال سکتے ہیں اور نہ نگال سکتے ہیں. فدعوہم، پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم، پس جواب دے تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہے جن سے چل سکے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہے کہ ان سے پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے سن سکے؟ بھئی یہ تو مر چکے ہیں. اموات غیر احیاء، اب وہ مر چکے ہیں، دنیا میں زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے. اللہ اللہ. اس لیے فرمایا اب ان کے پیر چلنے کے نہیں، اب ان کے ہاتھ پکڑنے کے نہیں، اب ان کی آنکھیں دیکھنے کی نہیں، اب ان کے اذان سننے کے نہیں رہے، کان ہے ہی نہیں، ختم ہو گئے. مرنے کے بعد جسد و جسم ختم ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں. روح کا تعلق قطعی ہے، وہ ثابت بالدلائل ہے، العقلیہ والنقلیہ والوحیہ. قل ادعوا شرکاءکم، ایمان سے کہو. کوئی شخص قبر کو پکارے، آپ پوچھے کہ کیا یہ ضمانت ہے کہ یہ قبر میں زندہ بیٹھا ہے؟ یہ ضمانت ہے کہ اس کے ہاتھ پیر آنکھیں کان سب بحال ہے؟ اگر یہ اعضاء سب بحال ہے تو میت کیسے ہے؟ انک میت وانہم میتون. میت کے اعضاء حسب الدنیا معوف ہوتے ہیں، اور میت کا جسم اور اعضاء حسب الآخرت تر و تازہ ہوتے ہیں.